أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اعظ، میں مشورہ دیتا ہوں. واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع. I advise. تقومو، آپ کھڑے ہو جاؤ. یو اسٹینڈ. واحد مذکر حاضر فعل مضارع. جمع مذکر حاضر فعل مضارع. مثنا، دو دو پیئرس. فرادا، اکیلے اکیلے انڈیویجول. صاحب، ساتھی کمپینین. واحد مذکر اسم فاعل. نذیر، ڈرانے والا گورنر. سألت، میں نے پوچھا. I asked. واحد متکلم فعل ماضی. اس کو صحیح کرنا پڑے گا. قل، فرما دیجئے. انما اعظکم بواحدہ. ان، بے شک، اور انما جب اکٹھا ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے صرف یا بس. اعظو، میں نصیحت کرتا ہوں، میں وعظ کرتا ہوں. کم، آپ سب کو. بواحدہ، ایک چیز کا، ایک بات کا. ان تقوموا، یہ کہ کھڑے ہو جاؤ. ان تقوموا، یہ کہ کھڑے ہو جاؤ. یہ کھڑے ہونا فزیکلی کھڑے ہونا نہیں ہے، مطلب تیار ہو جاؤ. بات سنیں، میں آپ کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ کام کر لو. للہ، اللہ کے لیے. لی کے لیے، اللہ کے لیے. ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. مثنی تثنیہ سے ہے، دو دو. مثنی، دو دو. و فرادا، اور تنہا. فردن فردن، اکیلے اکیلے. یعنی ایک کام کیجئے اور وہ کام کی اس طرح کیجئے کہ دو دو یا ایک ایک آدمی کھڑے ہوں. ثم تتفکروا، پھر سوچئے. ما، نہیں ہے. بصاحبکم من جنہ، آپ کے صاحب کو، آپ کے دوست کو، آپ کے ساتھی کو. من جنہ، کوئی جنون. ان ہوا، نہیں ہے وہ. الا، مگر. نذیر، ڈرانے والا. لکم، آپ سب کو. بین یدی عذاب شدید. بین یدی، سامنے، دو ہاتھوں کے درمیان، یعنی سامنے سے. شدید عذاب سے. یہ آیت مبارکہ تبلیغ کا ایک طریقہ اس میں بتایا گیا ہے، اور وہ بھی یہ کہ بڑے ہم
دردانہ انداز سے، بڑے ناصحانہ انداز سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ انہیں بتائیں کہ تعصب، جانبداری، ضد، ہٹ دھرمی، غرور اور آبا پرستی سے ہٹ کر میرے بارے میں سوچئے۔ آپ کو میں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بارے میں سوچئے، اور سوچنے کا انداز کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کے لیے، جس میں پہلی والی باتیں نہ ہوں، یعنی ضد نہ ہو، ہٹ دھرمی نہ ہو، اور عناد نہ ہو، دشمنی نہ ہو، اپنے آباء و اجداد کی پیروی اندھا دھند نہ ہو، بلکہ حق و صداقت کی تلاش کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ سوچئے۔ اب کئی بار آدمی حق بات کو چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے کہ جمہوریت دوسری طرف ہے، جمہوریت کا فیصلہ ہے، اس لیے حق بات کو، سچ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اکثریت کی رائے یہ ہے تو ٹھیک بات کو آدمی چھوڑ دیتا ہے کہ اکثریت کی رائے یہ ہے۔ تو شاید اس رش اور بھیڑ میں آپ کو میری بات سمجھ نہ آئی ہو، اس بھیڑ کی وجہ سے شاید میرا دعویٰ اور میری دلیل آپ کے اذہان و قلوب سے نہ ٹکرائی ہو اور آپ سوچ نہ پائے ہوں۔ اشرار کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے شاید تفکر اور تدبر کا موقع نہ ملا ہو، اس لیے آپ اس بھیڑ میں، اس رش میں میری بات کو ڈسکس نہ کریں، بلکہ اکیلے تنہا ہو جائیں یا دو لوگ ہو جائیں۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ دو سے مراد صرف دو ہی نہیں ہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا لیں، اور سوچنے کے یہی دو انداز بہت مؤثر ہیں۔ اس لیے کہ یا تو آدمی خود اپنا سر نیچے کر کے اندر جھانکتا ہے اور غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، یا لیٹے بیٹھے سوچتا ہے کسی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے، یا اپنے کسی بڑے سے رائے لے لیتا ہے، مشاورت کر لیتا ہے، کسی بڑے بزرگ کی رائے جان کر ایک معاملے تک پہنچ جاتا ہے مشاورت کے ذریعے سے۔ تو یہی دو طریقے بتائے کہ یا تو تنہا سوچیں یا دو آپس میں بیٹھ کر مشورہ کریں، ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کریں۔ یہ تفکروا کے بعد وقف ہے، سوچیں یعنی تفکروا، سوچیں، تفکر کریں کہ وہ ہمارا ساتھی جسے ہم صادق اور امین کہتے ہیں، وہ ہمارا ساتھی جس نے 40 سال ہمارے ساتھ گزارے، اور ہم اس 40 سالہ رفاقت کی وجہ سے اس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنی امانتیں اس کے پاس رکھواتے ہیں، ہم بڑے بڑے معاملات کے فیصلے اس سے کرواتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال تھی تب نبوت ملی ہے۔ 40 سال سے پہلے کے معاملات کو دیکھیں، مثلا 37 سال جب عمر تھی تو اس وقت جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو رکھنے کا جب موقع ہے تو آپس میں کیسے لڑے جھگڑے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو بولا کہ آپ بہترین آدمی ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اس کو سب نے پسند بھی کیا،
تو اس طرح کا اعتماد بھی ہے آپ کا۔ اسی طریقے سے 21 سالہ عمر میں جو جنگیں لڑی، ان جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور بہترین چیزوں پر معاہدہ اور بہترین چیزوں کا ساتھ دینا، یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہ ہیں کہ آپ کا جو ساتھی ہے اس کو جنون نہیں ہے۔ ما بصاحبکم من جنہ، ایک تو صاحب کا لفظ فرمایا، صاحب آپ کا ساتھی جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ کے اندر پیدا ہوا ہے، آپ اس کا بچپن آپ کے سامنے ہے، جوانی آپ کے سامنے ہے، اور اس کا پورا کردار اور کیریئر آپ کے سامنے ہے، کریکٹر اس کا آپ کے سامنے ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باہر سے آیا ہے پتہ نہیں بیک گراؤنڈ کیسا ہوگا، آپ کے سامنے پلا بڑا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا ہمدرد ہے، ہر معاملے میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو بات کرنے لگے ہیں، اپنی قوم کے پورے نظریے کے خلاف کھڑے ہیں، اکیلے اور تنہا کھڑے ہیں، قوم کا نظریہ شرک ہے اور وہ اپنا عقیدہ توحید بتا رہے ہیں، اور بالکل ایک نئی بات کہہ رہے ہیں، قوم کے نظریے کے بالکل خلاف بات کہہ رہے ہیں۔ اور جب کوئی شخص اپنی قوم کے بالکل خلاف تنہا کھڑا ہوتا ہے تو دو وجہ سے کھڑا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے اس بات کو پروموٹ کرنے کے لیے باہر کسی دوسری قوم کی امداد اس کو حاصل ہے، کوئی دوسری قوم اس کے ساتھ مدد کر رہی ہے اور وہ اپنی قوم سے اس کو لڑوا کر اپنی قوم سے بات منوانے کے لیے اس کی مدد کر رہی ہے، یا یہ جو شخص ہے یہ شخص سچائی پر ہے۔ اگر تنہا کھڑا ہے اور کوئی دوسری امداد بھی نہیں ہے اور سچ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ پھر یہ پاگل ہے، معاذ اللہ، مجنون ہے کہ باہر سے بھی کوئی امداد نہیں ہے اور خود سچائی پر بھی نہیں ہے، قوم کے بالکل خلاف بات کر رہا ہے تو مار کھانے کے لیے کر رہا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یا اگر وہ اکیلا ہے، باہر سے کوئی امداد نہیں ہے اور اس کا دماغی توازن بھی ٹھیک ہے، تو پھر سوچئے جو وہ بات کہہ رہا ہے اس بات میں کوئی وزن تو ہے، سچائی ہے جس وجہ سے وہ یہ بات کہہ رہا ہے، اور وہ سچائی کیا ہے کہ ہوا نذیر لکم، وہ آپ کو متنبع کر رہا ہے۔ کس بات سے متنبع کر رہا ہے؟ بین یدی عذاب شدید، اسے سامنے بہت بڑا عذاب نظر آ رہا ہے، بہت سخت قسم کی پکڑ نظر آ رہی ہے، بہت سخت قسم کا محاسبہ نظر آ رہا ہے کہ آپ سے حساب و کتاب لیا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی کہ جن معبودوں کی عبادت کرتے رہے ہو یا جس مذہب کو ترویج اور ترقی دینے کے لیے کوشاں رہے ہو، وہ تو سارا جھوٹ تھا، وہ تو سارے رسوم و رواج تھے، وہ تو سب آباء و اجداد کی توہم پرستی تھی، اس کا کیوں دفاع کرتے رہے؟ اور جہنم سامنے ہوگی، اس بڑے عذاب سے آپ کو متنبع کرنے کے لیے وہ اتنا کوشاں ہے، وہ اتنی بڑی جنگ اور اتنا بڑا مقابلہ اور اتنی بڑی مخالفت مول لے کر آپ کو متنبع کر رہا ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے اس کا، یہ مکمل ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ہے، یہ مکمل خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، جو بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی اور جس بات پر آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا انہیں فرما دیجئے میں آپ کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ دو یا اکیلے ایک بات سوچیں کہ آپ کا جو ساتھی ہے وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ ما بصاحبکم من جنہ، اسے کوئی جنون تو نہیں کہ پوری قوم کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہے؟ ان ہوا الا نذیر لکم، اگر آپ سوچیں گے، تفکر اور تدبر کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ آپ کے لیے متنبع کرنے والا ہے اس سخت عذاب سے جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس پر تفکر اور تدبر